پھوڑ جان ایلیا۔ نشان، مجھے بہت جاڑا لگ رہا ہے، میں تو جمع جا رہا ہوں، کیا تمہیں بھی؟ ہاں جونی، میں بھی ٹھٹھرا جا رہا ہوں۔ پچھلے برس بھی اس موسم میں ہم نے جڑاول کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ ہم اس وقت بھی ایک بنیان اور ایک باریک کپڑے کا کرتا پہنے رکھتے تھے، نہ کوئی صدری تھی اور نہ کوئی رضائی۔ ہم اپنے آپ کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بے توجہی برتتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی بے توجہی سے کام لیتے رہے ہیں، اور یہ شاید کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مگر نشان یہ بھی تو ہے کہ اس دیار و پرآزار کے رہنے والوں میں سے، کروڑوں رہنے والوں میں سے ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جنہیں جڑاول جڑی ہو، جو صدری اور رضائی کی آرزو بھی کر سکتے ہوں۔ سو جب ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچ کر چپ ہو جانا چاہیے کہ ہم بھی ان میں سے 2 جنے سہی۔ ہاں جونی، تم نے میرے دل کی بات کہی۔ مگر نشان، یہ جو کچھ بھی ہے وہ آخر کیوں ہے اور اسے کیوں ہوتے رہنا چاہیے؟ یہ قلاشوں کا ملک ہے، اور اس ملک کے مالکوں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ قلاشوں کا آقا ہونا سب سے بڑا کمینہ پن ہے، سب سے زیادہ بھدی اور بھونڈی حرامزدگی ہے۔ یہ کمینے آخر کس طرح اپنے چہروں کو دیکھنے والوں کا سامنا کر پاتے ہیں؟ انہیں تو اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، مگر یہ کھلے بندوں سینہ تان کر چلتے ہیں۔ ان میں اگر ذرا سی بھی سمجھ ہوتی تو یہ اپنے حلیے اور اپنے نام بدل لیتے، مگر ان میں اگر کوئی سمجھ پائی جاتی تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا؟ مجھے کسی بھی احتیاط سے کام لیے بغیر اپنے سینے کی گہرائی سے یہ بات کہہ دینا چاہیے کہ اس ملک کے تمام خداوند اور خداوندگار صفیحہ تھے، سفلے تھے اور سٹھیائے ہوئے تھے۔ وہ تاریخ کے مزبلے کے کیڑے تھے، سڑے ہوئے کیڑے۔ نشان، میں چاہتا ہوں اور بری طرح چاہتا ہوں کہ انہیں تاریخ کے روز حساب میں حاضر کیا جائے اور ان سے ان کی بدکیشی اور بدکوشی کا حساب لیا جائے۔ ان بدکاروں اور بدشعاروں نے سرحد پار کے مسلمان انسانوں کی زندگی بھی اجیرن کی، اور پاکستان کے علاقے میں ہجرت کرنے والے اور یہاں کے قدیمی باشندوں کی زندگی بھی۔ میں وقت کا ایک سادہ لو شہری ہوں۔ نشان، میں یعنی میں، اور نشان تم یعنی تم، ہم دونوں شاید یہ بات کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ جو کچھ ہوا وہ آخر کیوں ہوا، اسے کیوں ہونا چاہیے تھا، اور یہ کہ اسے کیوں ہونے دیا جانا چاہیے تھا۔ جو ادھر رہ گئے تھے وہ بھی مارے گئے، اور جو ادھر رہے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہاں اس بات کو جانا چاہیے کہ ان سطروں کا لکھنے والا نہ یہودی ہے، نہ زرشتی ہے، نہ صابی ہے، نہ مسیحی ہے، نہ ہندو اور نہ مسلمان۔ وہ صرف ایک انسان ہے، ایک عاجز انسان، ایک ایسا انسان جو طرح طرح کے مذہب اور مسلک رکھنے والے آسودہ گما اور آسودہ یقی لوگوں کے ارجمند نرغے میں گھرا ہوا ہے اور ان سے برات چاہتا ہے۔ ہاں، میں تم سے برات چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ تم انسان نہیں ہو، تم یہودی اور مسیحی ہو، تم مسلمان اور ہندو ہو، تم سکھ اور زرتشتی ہو، اور میں ان لفظوں کے معنی اور مفہوم سے اکثر ناواقف ہوں۔ میں بھی اور میرا ہمزاد نشان بھی، میں تمہاری مملکت میں ایک ذمی ہوں، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ تمہارے معتبر انشاء پرداز معراج رسول میرے وجود کے ذمہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے وجود کے ذمہ دار ہونے کے کوئی کڑی سزا پائیں، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، مگر وہ ہیں کہ مجھے میرے طور کے ساتھ ہونے دے رہے ہیں اور مجھ سے باز نہیں آتے۔ کاش یہ انشاء پرداز اور ادیب معراج رسول اپنے شاعر جون بھائی سے باز آ جائے۔ کیا لوگ اپنی بری عادتوں سے عاجز آ کر باز نہیں آ جاتے؟ میرے اندر اور میرے باہر دکھ ہے، اور دکھ ہی دکھ ہے۔ کہنا بھی دکھ ہے، اور سننا بھی دکھ ہے، جاننا بھی دکھ ہے، اور ماننا بھی دکھ ہے، رہنا بھی دکھ ہے، اور سہنا بھی دکھ ہے۔ دکھم دکھم دکھم، بھوک ہے اور جانکنی کی بوکھلاہٹ ہے، مگر مذہب کے متولی اور سیاست اور حکومت کے معقل عیش کرتے ہیں اور تیش دلانے والے عیاشی کے داد دیتے ہیں۔
یہ بے حس اور بے حیا، بے حسی اور بے حیائی چھپانے کا ہنر بھی نہیں جانتے۔ میں اس چور اور ڈکیت کو دل سے داد دوں گا جو اپنی چوری اور ڈکیتی کو چھپانے کا ہنر جانتا ہو، مگر یہ چور اور ڈکیت اتنے پھوڑ ہیں کہ ان کی حرکتیں دیکھ کر میں اتنا ہنستا ہوں کہ میرے پیٹ میں بل بڑھ جاتے ہیں۔